انسان دنیا کی عزت اور کامیابی حاصل کرنے کے چکروں میں لگا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے موت گھیر لیتی ہے، اور جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوتا ہے تو اسے اس وقت تب پتہ چلتا ہے، اسے تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ تھا ہی نہیں جس میں ساری عمر میری زندگی مصروف رہی، بھاگ دوڑ کرتا رہا، عزت، کامیابی، دولت جمع کرتا رہا۔ ان میں سے تو کوئی بھی میرے ساتھ آئی ہی نہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں آیا۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا تھا، نہ کہ دنیا کا۔ آخرت کی رسوائی، آخرت کی محرومی، آخرت کا عذاب، آخرت کی بے چینی، یہ سب وہ مسائل ہیں جن کے لیے ہر انسان کو بے چین ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ دنیا کے مسئلے مسائل میں ہر وقت الجھا رہے اور یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور تب اسے احساس ہو جن چیزوں کو میں جمع کرنے میں لگا رہا وہ سب تو یہیں رہ گئی ہیں۔ میری عزت، میری کامیابی، میرا فن تو سب یہیں رہ گیا۔ زندگی کے اگلے مرحلے کے لیے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں تو میں خالی ہاتھ آ گیا، اور میں اس حالت میں اس عالم میں داخل ہو رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ حسرت سے سوچے گا کہ کاش میں نے تھوڑی عزت، تھوڑی کامیابی ادھر بھی ساتھ لے کر آئی ہوتی۔ میں ساری عمر جس دنیا کے لیے خوار ہوتا رہا وہ دنیا تو میری تھی ہی نہیں، وہاں تو میں ایک مہمان تھا، اور ایک دن مہمان کو اپنے اصل گھر رخصت ہونا ہی پڑتا ہے۔ اور میں کیسا نادان تھا، پراپرٹی کے چکروں میں پڑا رہا، اور میں پرائی زمین میں پھلوں کے درخت لگاتا رہا، اور اب مجھے یہ پھل کھانے تھے تو مجھے اپنے اصل گھر واپس آنا پڑا۔ اور جب اپنے اصل گھر آ کر دیکھا تو یہاں تو ویرانہ ہی ویرانہ ہے، اندھیرا ہے، نہ ہی میں نے اس گھر کو سجانے کے لیے کوئی روشنی کا بندوبست کیا، اور نہ ہی سجانے سنوارنے کا، اور نہ ہی کوئی آرام دہ بستر کا۔ میں تو پرائے گھر کو ہی سجاتا سنوارتا رہا اور اپنے اصل گھر کو بھول ہی گیا، اور پھر وہ خالی ہاتھ، خالی دامن بیٹھ کر افسوس ہی کرتا رہے گا۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتا ہے، کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جسے تمام پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی اور تمام کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ ہاں ایسا ہی ہے، اللہ ایک ایک بات ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ انسان جتنا بھی کامیاب بزنس مین ہو جائے، کتنا بھی بڑا فنڈان بن جائے، کتنی ہی بڑی کامیابی ہو، لیکن اصل کمائی جو ہے اگر وہ اس نے آخرت کی نہیں کمائی تو کچھ بھی نہیں کمایا۔ جنید جمشید کی ایک بات مجھے بہت اثر کرتی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں کیا کمانے آئے ہیں؟ دولت، عزت، شہرت، کامیابی، پیسہ، ہم کیا کمانے آئے ہیں؟ ان میں سے ہم کچھ بھی کمانے نہیں آئے۔ یاد رکھو، ہم ایک اچھی موت کمانے آئے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے ایک اچھی موت کما کر چلے گئے، ایمان پر خاتمے والی موت، اللہ کی خوشنودی والی موت، ایسی موت کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ایسی موت کہ جب موت آئے تو ہمارا اگلا قدم جنت میں ہو، تو سمجھ لیں ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اصل اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ یہاں عزت بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی عزت کی زیادہ پرواہ کریں، پھر زندگی بھی کامیاب شاندار ہوگی اور موت بھی کامیاب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔